قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ بھائیوں کی ڈیمانڈ پر بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا درست علاج کیا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے کافی وقت سے کمنٹس کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ جو ہے وہ بلڈ پریشر لو پر بھی بات کریں۔ لیکن بلڈ پریشر ہائی ہونا واقعتاً ایک بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بلڈ پریشر لو ہونا بھی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے۔ یہ نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، نوجوان مردوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بوڑھوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بچوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس مریض کا جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا یہ مریض جو ہے وہ بلڈ پریشر لو کا مریض ہے؟ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایسے مریض آپ دیکھیں گے کہ ہاتھوں پہ ان کو پسینہ آتا ہے، سر درد ان کو اکثر رہتا ہے، مریضوں کو چکر آنے لگتے ہیں، وامٹنگ ہونے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں یا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا رہنے لگتا ہے، آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آ جاتی ہے، آنکھوں کے تارے اوپر کو چلے جاتے ہیں، جسم میں دردیں رہنے لگتی ہیں، دل پہ گھبراہٹ، اداسی چھائی رہتی ہے۔ اس کے بعد جسم میں انتہا درجے کی سستی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے کہ سارا دن رات سوئے رہیں۔ تو ایسے مریض جو ہے وہ زیادہ تر اعصابی ہوتے ہیں، اعصابی ودی یا اعصابی عضلاتی۔ ان کی بلڈ پریشر لو ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں ٹینشن لینا سب سے سر فہرست ہے۔ ایسے دماغی کام کرنا جس سے دماغ پہ جو ہے وہ پریشر بنے۔ اس کے بعد خواتین کے اندر لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے، ان کی وہ طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ کھونے لگتی ہے۔ پھر مردوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر جریان کا مرض ہو جاتا ہے، اس سے بھی طاقت کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی بعض اوقات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یا کوئی حادثہ، کوئی غم ملتا ہے،
اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خون ان کا ضائع ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو آنے لگتا ہے. تو ایسے وہ کام جن کا تعلق جو ہے وہ دماغ اور اعصاب سے ہو, وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے اور دل کے اندر وہ تسکین ہو جاتی ہے. تو دل میں تسکین کی وجہ سے, دل کے اندر کمزوری کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے. تو یہ زیادہ تر مسئلہ اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی میں ہوتا ہے. اس کا علاج جو ہے وہ دل کو تیز کرنے سے ہے. عضلات کو تیز کر دیں, انشاءاللہ بلڈ پریشر ان کا لو رہنا ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعصابی غذائیں, تری والی غذائیں جو ہیں وہ ان کی مریضوں کی بند کرنی ہوگی, جس میں دودھ, دلیا, کسٹرڈ, سویاں, پیٹھا, کدو, مٹھائیاں, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بند کرنی ہوں گی. اور ایسی چیزیں جو جسم کے اندر عضلات کو تیز کر دیں, جسم کے اندر حرارت کو بڑھا دیں, جسم کے اندر خشکی گرمی پیدا کریں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلڈ پریشر کو بڑھانے والی ہوتی ہیں. مثلا کشمش ہے, انجیر ہے, منقہ ہے, بھنے چنے ہیں, سفید چنے ہیں, مچھلی ہے, انڈے ہیں. تو اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ ایسے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں. تو اس میں جو آپ نے نسخہ جات استعمال کرنے ہیں, اس میں ایک نسخہ آپ بنا لیں جس میں رائی ہے 12 تولہ, سرخ مرچ ہے 12 تولہ, کشتہ ازراکی ہے 3 تولہ, کشتہ فولاد ہے 4 تولہ, سم الفار ہے 3 ماشا. تو تمام چیزوں کو پہلے صفو بنا لیں اچھی طرح سے, پھر اس میں آخر میں پسا ہوا اور مدبر کیا ہوا سم الفار اس کے اندر آپ ڈال دیں. اس کی آپ نخودی گولی بنا لیں یا پھر 500 mg کے کیپسول بھر لیں. دوسرا نسخہ جو ہے اس میں جائفل ہے 1 تولہ, جلوتری ہے 1 تولہ, فلفل دراز ہے 2 تولہ, اکرکرا ہے 1 تولہ, ہینگ اصلی والی وہ 3 تولہ ہے, بال چاٹ جو ہے وہ 2 تولہ ہے, اور لہسن کا پانی اس میں آپ نے 10 تولہ شامل کرنا ہے. تو تمام چیزوں کو آپ نے صفو بنا کے آخر میں لہسن کا پانی اس میں ڈال کے اس کی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے, یا پھر اتنا اس کو خشک کر لیں کہ یہ خشک صفوف ہو جائے. تو پھر آپ نے اس کو کیپسول بھر لینے, 1 کیپسول صبح کو دینا ہے, 1 کیپسول دوپہر کو دینا ہے, 1 کیپسول رات کو تازہ پانی کے ساتھ دینا ہے. تو یہ آپ جو ہے علاج جاری رکھیں کچھ دن تک. اللہ کے فضل کرم سے مریض جو ہے وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا, ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.